حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک آزمائش لے لی، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیل اپنی گھر والی کو لو، اپنے معصوم لخت جگر نور نظر کو لو اور لے کر چلو پڑو۔ چل پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچے جہاں پر جو ہے جنگل ہے، چٹیل میدان ہے، نہ آدمی نہ آدمزاد ہے، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند، کوئی انسان نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی جھاڑ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، بالکل میدان، چٹیل میدان پڑا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر بٹھا دیا، وہاں بٹھایا جہاں اس وقت کعبۃ اللہ ہے، وہاں بٹھایا جہاں اس وقت کعبۃ اللہ ہے۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ کعبۃ اللہ سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو وہ کعبۃ اللہ زمین دوز ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تعمیر کروائی۔ انشاءاللہ پھر بعد میں اس کی بات آئے گی۔ حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، بیٹھی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کچھ کہے، کچھ نہیں کہا، بغیر کچھ کہے کہ وہاں سے نکل کر چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ دیکھ رہی ہیں، سوچ رہی کچھ کام سے جا رہے ہوں گے، کسی ضرورت سے لیے جا رہے ہوں گے، دیکھا تو دور نکل گئے، دل میں کچھ شبہ ہوا، کہنے لگی کہ کیا بات ہے، چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ سینے سے لگا اسماعیل علیہ السلام کو، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر آواز دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اسماعیل کے ابا، اے میرے پیارے خاوند۔ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر نہیں دیکھتے، کیونکہ دیکھنے کا حکم نہیں ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے نبی اللہ کے ہر حکم پر چلنے والا، اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ دیکھتی ہے کہ دور نکل گئے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے، سینے سے لگایا اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور چھاتی سے لگایا، اور دوڑ پڑی، جا کر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روک لیا، کہنے لگی کہ ابراہیم بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری غلطی بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، آخر میں نے کیا ایسا گناہ کر دیا ہے، کیا میں نے خطا کر دیا ہے، میری کیا غلطی ہو گئی اس جنگل بیابان میں، نہ آدم ہے نہ آدمی ذات ہے، نہ کوئی نہیں، میں جوان عورت ہوں، یہ تو لخت جگر نور نظر، یہ پیارا سا لخت جگر ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کو چھوڑ کر تم کہاں چلے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میری طرف دیکھنا، ادھر سے جانے لگے، تو ادھر آ کر راستہ روک لی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر سے جانے لگے، ادھر سے آ کر راستہ روک لی،
کہنے لگی کہ خلیل اللہ آخر بتاؤ تو صحیح، میرا جرم کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میں منت چاہتی ہوں، میں معافی چاہتی ہوں، میں معذرت چاہتی ہوں، بتاؤ تو صحیح، اللہ کے لیے بتاؤ۔ کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ بولنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہم جتنا چاہو بول لو، جو چاہے بول لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ کھڑی ہے، رو رہی ہے حضرت ہاجرہ، بتاؤ اے میرے پیارے شوہر، بتاؤ تو صحیح کیا بات، اے میرے پیارے خاوند بتاؤ۔ کچھ نہیں کہتے، خود سوچنے لگی نبی تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، نبی تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، کہیں یہ اللہ کا حکم تو نہیں، اے خلیل یہ کہیں اللہ کا حکم تو نہیں۔ حضرت خلیل نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میری طرف دیکھنا، ذرا سا سر ہلایا ہاں کے جواب میں، بولتے بھی نہیں، بولنے کا بھی حکم نہیں، ذرا سا سر ہلایا۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی جب میرے پروردگار عالم کا یہ حکم ہے تو پھر جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جانوں میرا رب جانے، وہ میری حفاظت کرے گا، وہی مجھے میری حفاظت کرے گا، میں جانوں میرا پروردگار جانے، جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ہاجرہ وہاں نہیں کھڑی، وہاں پر جا کے بیٹھی جہاں پر پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بٹھا کر گئے تھے۔ دن گزرتے گئے، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پانی تھا، کھجوریں کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، لیکن وہ کب تک رہتا ہے؟ کچھ دن کے بعد وہ کھجوریں ختم، وہ پانی ختم، اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے رونے لگے۔ یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ کے سینے کا دودھ بھی بند ہوا، کھا ہی نہیں تو دودھ کہاں سے آئے؟ بھوک پیاس کی وجہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زبان باہر نکل آئی۔ ماں کی ممتا دیکھیے، ماں کیسے بچے کو جو ہے روتا ہوا بلکتا ہوا دیکھے۔ دھوپ بڑی سخت تھی، 2 پتھر اکٹھے کیے اور ایک پتھر اس کے اوپر رکھا، یعنی گویا چھاؤں کا انتظام کیا، اور پانی کے لیے دوڑ پڑی۔ حج کو گئے سو والے، عمرے کو گئے سو والوں کو معلوم ہوگا، صفا مروہ 2 پہاڑی ہیں۔ صفا پر چڑھ گئی، دیکھا اوپر سے دیکھوں کہ کہیں پانی ہے تو جا کر لے آؤں، لیکن پانی نظر نہیں آیا۔ دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھی، وہاں پر پانی نظر نہیں آیا۔ اس طرح سے 7 چکر کیے حضرت ہاجرہ نے رضی اللہ عنہ، صفا مروہ کی دوڑ، صفا مروہ کی چال اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ حضرت ہاجرہ کا وہ چلنا، حضرت ہاجرہ کا وہ دوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ شاعر اسلام میں سے فرما دیا، فرمایا کہ ہر حاجی کو، ہر عمرہ کرنے کو والے کو ان کی چال چلنا ہی پڑے گا۔
فرما ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا مروہ کو شاعر اسلام میں سے فرمایا حاجرہ تیری دوڑ ہم کو اتنی پسند آئی، ہم کو اتنی پسند آئی، چاہے وہ خلیل اللہ ہو، چاہے وہ ذبیح اللہ ہو، چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہو، چاہے وہ عیسیٰ روح اللہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پیغمبر ہو، کتنا ہی بڑا رسول ہو، کتنا ہی بڑا نبی ہو، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیر ہو، جیسے معین الدین چشتی اجمیری جیسے ہو، اور جتنے کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی وزیر کیوں نہ ہو، کوئی گورنر کیوں نہ ہو، کوئی صحابی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ حاجرہ تیری دوڑ ہم کو اتنی پسند آئی، جب تک کہ تیری دوڑ کر تیری چال چل کر نہیں دکھائے گا اس کو حاجی کہلانے کا حقدار نہیں کہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک چال نہیں چل کے دکھائے گا، وہ دوڑ نہیں دوڑے گا، وہ حاجی کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔